ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ بارک اللہ کی ذات اقدس کے لیے خاص ہے کہ جس اللہ رب العالمین نے ہم سب کو اشرف المخلوقات بنایا، اعلیٰ سے اعلیٰ ارفع سے ارفع مقام عطا کیا ہے. ارب گنت بے شمار لاتعداد دیکھ و حساب لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں ہمارے آقا و مولا، ہمارے پیر و مرشد، ہمارے رہبر و رہنما، ہمارے مقتدا، ہمارے امام خاتم الرسل خاتم الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسلیت. حضرات گرامی قدر، 12 اگست کا خطبہ جمعۃ المبارک یقیناً 2 دن بعد پاکستان کی عمر 75 برس ہو جائے گی. ہمارے اس ملک کو آزاد ہوئے 75 سال ہو جائیں گے. جو اس تحریک کی آزادی کا مقصد تھا، نظام کتاب و سنت، نظام صلاۃ، نماز کا نظام، زکوٰۃ کا نظام اور لا الہ الا اللہ کے مقصد کو سمجھنے کی جستجو کرنا اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر مکمل طور کے اوپر عمل درآمد ہونا، یہ ایک اسلامی ریاست کی قیام کا مقصد تھا جو کہ پیش رفع ہمیں نظر نہیں آ رہا. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس حوالے سے اپنی چند گزارشات کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. میرے بھائیوں، آپ سب جانتے ہیں، جو بوڑھے ہیں، جو آزادی وطن کی تحریک کے اندر شامل تھے، آج بھی ہم ان سے ملتے ہیں تو آج وہ ہمیں یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ عالم تو وہ تھا کہ جس وقت ماؤں نے اپنے بچوں کو اسی وطن کی آزادی کے لیے چھوڑ کے اس وطن کے اندر پناہ لے لی تھی، باپو نے اپنے بیٹوں کو، اپنے لختے جگروں کو چھوڑ کر اس وطن کے اندر پناہ لے لی تھی، اور بیٹوں نے اپنے والدین کو چھوڑ کر اس وطن میں پناہ لی تھی. ہم سب کو پتا ہے بھائی نے بھائی کو چھوڑا تھا. ایک قیامت خیز منظر یہاں پہ برپا ہو چکا تھا.
ایک ہی مقصد تھا، اس وطن کو ہم حاصل کریں گے، اس وطن کے اندر ہم کھل کر عبادت کر سکیں گے، ہم کھل کر نماز پڑھ سکیں گے، ہم کھل کر زکوٰۃ کا نظام قائم کر سکیں گے۔ یہ اس کی آزادی کا مقصد تھا۔ ہم کھل کر ناموس رسالت کا تحفظ کر سکیں گے اور کھل کر صحابہ کی عظمت بیان کر سکیں گے، اور ہر طرح کی جو شاعر اسلام کے اندر جو کام آتے ہیں ہم ان کے اوپر عمل درآمد کھل کر سکیں گے۔ یہ پاکستان کے بننے کا، اس کی بنا کا بنیادی منشور تھا۔ آج ہمیں یہ کام کہیں بھی نظر نہیں آتا۔ آج مقصد تو یہ تھا کہ اس آزاد وطن کے اندر نماز کو قائم کیا جاتا، عبادت گاہوں کو قائم کیا جاتا، تاکہ کھل کر لوگ اسلام کے اوپر عمل کر سکیں، کھل کر نمازوں کو پڑھ سکیں، زکوٰۃ کو ادا کر سکیں۔ کیا بنا کہ اس وطن کے اندر سب سے اولین پابندی نہ کالج کے اوپر ہے، نہ کسی سرکاری ادارے کے اوپر ہے، سب سے بڑی رکاوٹ مساجد کی بنیادوں کے اوپر ڈالی جاتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے، آپ جب مسجد بناتے ہیں سب سے پہلے کتنے سال آپ مسجد کی بنیادیں رکھتے رکھتے اداروں کے پاس جاتے ہیں، منتیں کرتے ہیں، ترلے کرتے ہیں۔ کیا یہ اسلامی ریاست کا شعار ہے؟ یہاں پہ تو ہم نے کھل کر عبادت کرنی تھی، یہاں پہ تو ہم نے کھل کر نمازیں پڑھنی تھی، یہاں پہ تو ہم نے زکوٰۃ کا نظام قائم کرنا تھا۔ آج ہم IMF کے غلام یا دوسری کفر ریاستوں کے غلام کیوں ہیں؟ اس کی بنیادی وجہ بھی سمجھ لیں۔ کیا پاکستان سے پہلے آپ بتلائیے اسلام کا نظام یا اسلامی ریاست کہیں بھی قائم نہیں ہوئی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 22 لاکھ مربع میل کے اوپر اسلامی ریاست کو قائم کیا تھا۔ ایک مرتبہ بھی کسی کفر ریاست کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا امداد کے لیے، کسی کفر کی ریاست کے سامنے امداد کے لیے جھکے نہیں تھے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ کیا تھی؟ آج ہمارے ملک کے اندر بے انتہا سرمایہ دار موجود ہیں، بے حساب مالدار دولت مند افراد موجود ہیں۔ اگر ان سب افراد کے اوپر زکوٰۃ کو لازم کر دیا جائے، اللہ کی قسم ہمیں IMF کی غلامی سے آزادی مل سکتی ہے۔ وہی پیسہ جو ملک کے سرکاری آفیسران یا اساتذہ کی تنخواہوں کو بھی پورا کرے گا، یہ یہی زکوٰۃ سے نکالا جائے گا جو ملک کے سارے مسائل کو حل کر دے گا۔ اللہ نے قرآن میں بھی کہا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اگر یہ لوگ تورات و انجیل کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیں، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ، اور جو بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ان کے اوپر نازل کیا گیا ہے، قرآن مجید یا دیگر صحائف انبیاء، ان کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیں، اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، کہ اپنے اوپر سے بھی رزق کو آتا دیکھیں گے اور اپنے پاؤں کے نیچے سے زمین کے اندر سے بھی رزق کو نکلتا ہوا دیکھیں گے۔ کس وقت ہوگا؟ لَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ، جب اللہ کے قرآن کے اوپر، اللہ کے نظام کے اوپر عمل کیا جائے گا، اس وقت یہ سارا کچھ ممکن ہوگا، ورنہ دھکے کھاتے رہیں گے، چاہے 70-75 برس یا 150 برس بھی گزر جائیں، اسی طرح رہیں گے، اسی طرح رہیں گے، کچھ بھی نہیں، نہ ہماری معیشت سنور سکتی ہے اگر ہم نے کفار کی ساری زندگی غلامیاں کرنی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امر کے صیغے کے ساتھ منع کر دیا، یا ایھا النبی لا تطیع الکافرین والمنافقین، آپ نے کسی کافر کے پیچھے نہیں چلنا، کسی منافق کے پیچھے نہیں چلنا۔ آج ہم مسلمان ہیں، مسلمان حکمران بھی ہیں، کافر نے کہا یہ نظام نافذ کر دو، ہم اس کی بات ماننے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہودی نے کہا پاکستان میں یہ نظام نافذ کر دو، ہمارے مسلمان حکمران اس کو نفاذ کے لیے جنگیں لڑ رہے ہیں، مسلمان علماء سے لڑ رہے ہیں۔ یہ ہماری صورتحال ہے۔ آج یہ مقصد تھا، یہاں پہ
سینماؤں کو ختم کیا جاتا، سودی نظام کو ختم کیا جاتا۔ آج بینکاری کے اوپر، سودی نظام کے اوپر ہم ملک کی معیشت کو درست کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کی قسم، جب تک سود کا نظام قائم ہے ہمارا ملک گراوٹی سے اور جس انتہا کے اندر پہنچ چکا ہے کبھی نہیں نکل سکتا۔ اگر ہم سینماؤں کو بند نہیں کریں گے، فلموں کے اڈوں کو بند نہیں کریں گے، انڈیا کے گانوں کو بند نہیں کریں گے، اوپر گاڑی کے اوپر پاکستان کا پرچم لہرا رہا، گاڑی کے اندر انڈیا کے فاحشہ گانے چل رہے، گاڑی کے اندر لمبے روٹ پہ جا رہا ہے، انڈیا کی فلمیں چل رہی، یہ ہمارا آزادی کا مقصد ہے؟ آج آزادی کا مقصد ہم نے کھو دیا ہے۔ آج ہم آزادی کے مقصد سے دور ہو چکے ہیں۔ ہم نے اگر پاکستان کی تاریخ کو پڑھا ہوتا، ہمیں اگر پاکستان کی تاریخ سے ہم واقف ہوتے، اللہ کی قسم مسلمانوں نے اتنی جانیں لٹائی ہیں، مسلمانوں نے اپنی ماؤں نے اپنے سامنے اپنے لمبے جگروں کے گلے کے اوپر چھری کو چلتے ہوئے دیکھا ہے۔ اگر ہم سمجھے تو صحیح اس ملک کو کیوں بنایا گیا، یہاں پہ ہم لباس تو قائم کر سکتے۔ آج کیا صورتحال ہے، کیا صورتحال ہے؟ نشہ جہاں پہ کھلا، بے نمازی جہاں پہ عام، سود جہاں پہ عام، سینما گھر جہاں پہ عام، اور جادوگر جہاں پہ عام، ہر چیز یہاں پہ عام ہو چکی ہے، اور جوا جہاں پہ عام، شراب نوشی جہاں پہ عام۔ کیا ہم نہیں دیکھتے اپنے معاشرے کے اندر جا کے نظر دوڑائیں، باپ بیٹے کے سامنے شرمندہ ہے، بیٹا باپ کے سامنے شرمندہ ہے، جس طرح کی حرکتیں باپ کر رہا ہے بیٹا بھی اسی طرح کی حرکتیں کر رہا ہے۔ باپ اگر زنا کر رہا ہے کسی عورت کے ساتھ، بیٹا بھی اسی طرح کسی عورت کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ نہ باپ بیٹے کو منہ دکھانے کے قابل ہے، نہ بیٹا باپ کو منہ دکھانے کے قابل ہے۔ یہ ہماری اسلامی ریاست ہے، ہم نے اس ملک کو اسلام کے لیے بنایا تھا، ہم نے اس ملک کے اندر کتاب و سنت کے نظام کو قائم کرنا تھا، اور اگر ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ اگر یہ جمعہ پڑھنے والے لوگ نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ اپنا محاسبہ کریں، ہم کتنے لوگ ہیں جو جمعہ کے اوپر ہزاروں کی تعداد میں آتے ہیں، کبھی مسجد کے اندر نماز کے وقت بھی آئے ہیں؟ کبھی غور کیا ہے ہم نے کہ 5 وقت اللہ رب العزت ہمیں بلاتا ہے، ہم کب آئے ہیں مسجد کے اندر اور کہتے ہیں کہ یہ ہماری اسلامی ریاست ہے، ہمیں عمر بن خطاب جیسا حکمران مل جائے، ہمیں عثمان جیسا حکمران مل جائے، ہمیں ابو بکر جیسے ریاست مل جائے؟ یہ کبھی ممکن نہیں، یہ اسی وقت ممکن ہے، اسی وقت ممکن ہے جب ہم ہزاروں اور لاکھوں کی جھنڈیاں خریدنے کی بجائے اس ملک کو سنوارنے کے لیے، اس ملک کو سنوارنے کے لیے اس کے اندر درخت لگائیں گے۔ کیا وہ سرسبز و شاداب نہیں ہے؟ آج ہم ایک جھنڈی کو خریدتے ہیں، پرچم کو خریدنا چاہیے، ہماری ریاست ہے، ہمارا ریاستی پرچم ہے، ریاستی علم ہے، ہم اس کو ایک خرید لیں، گھر کے اوپر لگا دیں، اظہار محبت کے لیے کافی ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ہزاروں کے پرچم خرید کے ہم گھروں کے اوپر 4 دن کے لیے لگاتے ہیں، بعد میں اسی پرچم کی ہم قدموں کے اندر رکھ کے کوڑے کے ڈھیر کے اوپر پھینک کے اس کی بے حرمتی کرتے ہیں۔ یہ کیا ہم نے وفاداری کی ہے اپنے ملک کے ساتھ؟ ذرا سوچے تو صحیح، ہم ہزاروں اس جھنڈیوں کے اوپر، کاغذ کی جھنڈیوں کے اوپر لگا دیتے ہیں، کبھی اپنے ساتھ والے غریب ہمسائے کے چولہے کے بارے میں بھی سوچا ہے کہ چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا؟ کبھی نہیں سوچا، کبھی نہیں سوچا۔ اتنے پیسے کیا ہم نے کبھی مساجد کے بارے میں بھی سوچا ہے کہ کتنے اس کو بل آ رہے ہیں، کتنا اس کے اخراجات ہیں؟ کبھی کسی نے نہیں سوچا۔ اس کے اوپر بے انتہا لگیں گے، جوئے کے اوپر بے انتہا لگیں گے، جوئے کے اوپر اتنا پیسہ، ایک ہار گیا دوسرا 10,000 لگا دیا، 20,000 لگا دیا، گھر کا سامان لگا دیا، بیوی بچے لگا دیا۔ ہمارے معاشرے میں آپ جانتے ہیں، آپ کے علاقے میں، آپ کے علاقے کی بات کر رہا ہوں، مجھے بتایا گیا کہ یہی علاقے کے اندر ایک آدمی نے اپنی بیوی کو جوئے کے اندر لگا دیا۔ یہ ہمارا اسلامی معاشرہ ہے، ہم نے اس کو اسلام کے اوپر قائم کرنا تھا، ہم نہیں کریں گے کون کرے گا؟ اب حکمران ہمیں گریبان سے پکڑ کے لیکن آئیں گے نماز پڑھو،
وہ بیچارے تو خود بھی نہیں پڑھتے ہوں گے، ان بیچاروں کو تو خود اس سنت کا پتہ نہیں ہے کہ رسول اللہ کی نماز کس طرح ہے، کیا رسول اللہ کی نماز اس طرح ہے جس طرح وہ پڑھ رہے ہیں، ان کو تو خود علم نہیں ہے۔ ہم نے خود پڑھنا ہے، ہم نے خود سنورنا ہے، ہم نے خود نمازی بننا ہے، خود اسلام کے اوپر عمل کرنا ہے، اور ہم نے کرنا ہے۔ ہم اگر اسلام کے اوپر نماز پڑھیں گے، زکوٰۃ کو ادا کریں گے، یہی کام ہماری نسلوں کے اندر نشر ہوگا۔ ہم گانے سنیں گے، ہم خود تو گانے سنیں گے، بیٹے کو کہیں گے جا کے قرآن پڑھ، کبھی نہیں ہوگا۔ ہم خود تو حرام کھائیں گے، بیٹے کو کہیں گے جا کے مزدوری کر، وہ کہے گا باپ ڈاکے ڈالتا ہے، میں کیوں مزدوری کروں جا کے، یہ کبھی ممکن نہیں ہوگا۔ ہم خود نمازی بنیں گے، خود اسلام کے اوپر چلیں گے، اس کے بعد اپنے قریبی رشتہ داروں کو، بعد میں اولاد ہماری ہمیں دیکھ کے بنے گی۔ اگر ہم خود ہی زنا کے اندر ملوث ہیں، خود ہی غیر محرم عورتوں کے ساتھ، ان کے ساتھ چیٹنگ کرنا، ان کے ساتھ میل ملاپ، ان کو دیکھنا، ان کے ساتھ جانا، سفر کرنا، اس چیزوں کے اندر مبتلا ہیں، مجھے بتلائیے ہماری اولاد کے اوپر بھی یہی اثر پڑے گا، یہی اثر پڑے گا ہماری اولاد کے اوپر۔ اگر ہم گانے سنیں گے، اگر ہم فلم کے کیپا گری کے اڈے کے اوپر جا کے بیٹھیں گے، 50 روپے ٹکٹ دیں گے، فلم دیکھیں گے، ہماری اولادوں پہ بھی یہی اثر پڑے گا، ہماری اولادوں کے اوپر بھی یہی اثر پڑے گا، اور اس کے ذمہ دار ہم ہوں گے، اس کے ذمہ دار ہم ہوں گے۔ یہ کبھی نہیں ہوا، کبھی یہ نہیں ہوا۔ ایک باپ ہے وہ حلال کھاتا ہو، ایک باپ ہے جو نمازی ہو، ایک باپ ہے جو حدود اللہ کا قیام کرنے والا ہو، کیا اس کی اولاد کبھی بے نماز ہو سکتی ہے؟ کبھی اس کی اولاد بے نماز نہیں ہو سکتی۔ باپ کو دیکھ کر اولاد نمازی بنتی ہے، باپ کو دیکھ کر اولاد صدقہ کرنے والی بنتی ہے، باپ کی عبادت گزاری کو دیکھ کر اولاد عبادت گزار بنتی ہے۔ اس ملک کے اندر ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم خود تو کہتے ہیں اپنے بیٹوں کو 5 وقت نماز مسجد کے اندر بھیجے، جی مولانا نے کہہ دیا، قاری صاحب نے کہہ دیا، باپ نے سختی شروع کر دی، خود کیا نہیں۔ یہ کیا نماز ہے؟ یہ کیا بچوں کو کہہ رہے ہیں؟ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کہا کابر مقتا عند اللہ بان تقولوا ما لا تفعلون، کہ اللہ کے ہاں سب سے بڑا فراڈ، سب سے بڑا دجل، سب سے بڑا دھوکہ اللہ رب العزت کے ہاں یہ ہے ان تقولوا ما لا تفعلون، لوگوں کو تم نیکی کا حکم دے رہے ہو، لوگوں کو تم کہہ رہے ہو یہ کام کرو، لوگوں کو کہہ رہے ہو نماز پڑھو، لوگوں کو کہہ رہے ہو جمعہ کی نماز ادا کیا کرو، اور خود گھر کے اندر بیٹھے ہو اپنی اولاد کو کہہ رہے ہو جا کے قاری صاحب کے پاس سبق پڑھ لو، خود آ نہیں رہے، خود قرآن کا پتہ نہیں، خود قرآن مجید سے واقف نہیں، خود قرآن مجید کی ایک سورت نہیں آتی، خود نماز کا پتہ نہیں، ہم اپنی اولادوں کو کہہ رہے ہیں۔ یہ کیا ہماری تربیت ہے؟ ہماری تربیت اس طرح ہونی چاہیے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ آپ نے پہلے یہ نہیں کہا کہ جاؤ ابو بکر نماز کو قائم کرو، جاؤ بلال اذان کو دے دو، ایسا کبھی نہیں کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، صحابہ نے آپ کو دیکھا، ہر عمل جو صحابی بیان کرتے ہیں صحابی یہی کہتے ہیں میں نے رسول اللہ کو یہ کرتے ہوئے دیکھا، ہر صحابی یہ کہتا ہے، ہر حدیث کے اندر یہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ کو کرتے ہوئے یہ دیکھا۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں، صحابیات کہتی ہیں میں نے رسول اللہ کو یہ کرتے ہوئے دیکھا۔ لہذا کرنے کا مقصد، بات بتلانے کا مقصد کیا ہے؟ رسول اللہ نے پہلے خود عمل کیا، اس کے بعد صحابہ نے آپ کو دیکھ کر خود عمل کرنا شروع کر دیا۔ کئی ایک معاملات ایسے بھی ہیں رسول اللہ نے حکم بھی دیا جو آپ نے اپنی زندگی کے اندر کیا نہیں، لیکن حکم دے دیا، لیکن حکم آنے کے اوپر اللہ کے نبی نے وہ کام بھی نہیں چھوڑا، حکم دے دیا۔ کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے؟ آپ نے کبھی ایسا کام بھی ہوتا ہے خود پہلے کر لیا ہوتا ہے، بعد میں حکم دے دیا ہوتا ہے اس کا۔ یہ ہماری تربیت کے اندر، ہماری اولادوں کی تربیت کے اندر یہ بہت بڑی کمی ہے کہ آج ہم ایک آزاد ریاست کے اندر ہیں، ایک آزاد ملک کے اندر ہیں، ہمیں خود نماز پڑھنی چاہیے، خود زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے، خود چوری سے رکنا چاہیے، خود حرام کھانے سے رکنا چاہیے۔ ہمیں اولاد کو روکنے کی ضرورت ہی نہیں پیش آئے گی۔ آپ یہ کام کر کے دیکھ لیں، خود
نمازی بن کے دیکھ لیں، آپ کی اولاد خود بخود آپ کے پیچھے آئے گی. آپ کا چھوٹا سا بچہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو کے آپ کی طرح نماز کی نقلیں کرے گا، چاہے آئے بھی نہ. بڑا ہو کے نمازی بن جائے گا. آپ دنیا سے چلے جائیں گے، قبر کے لیے راحت بن جائے گی، قبر کے لیے وہ سکون بن جائے گا. آپ کا بیٹا جو آپ نے صدقہ جاریہ کے طور کے اوپر اسے چھوڑا تھا، جو آپ نے صدقہ جاریہ کے طور کے اوپر چھوڑا تھا، وہ آپ کے لیے صدقہ آپ کے لیے قبر کے اندر سکون کا باعث بن جائے گا. لیکن ہمارے اندر یہ کمی نہیں ہے، یہ ہمارے اندر چیز موجود نہیں ہے. ہم اس چیز سے دور ہیں، ہم اس چیز کو کھو بیٹھے ہیں. میرے بھائیوں، اس کے بعد اس ملک کو بنانے کا مقصد یہ تھا، اس ملک کے اندر اللہ رب العزت کے قوانین کو لاگو کیا جائے. کوئی بندہ چوری کر رہا ہے، چوری کرنے کی کیا یہ سزا ہے؟ اسے 5 سال قید کی سزا سنا دی جائے. ایک چور کا ہاتھ کاٹا جائے، ایک حدود اللہ کو نفاذ کیا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کی دھرتی کے اوپر ایک حدود کا نفاذ کیا جاتا ہے، وہ اتنا اللہ کی اتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں جتنی 40 دن اللہ کی لگاتار 40 دن موسلادھار بارش برستی رہے، اتنی رحمتیں اس کے اندر نازل نہیں ہوگی جتنی ایک حد الہی کے قائم کرنے سے ہوتی ہے. چور کا ہاتھ کاٹا جائے، ساندھی کو کوڑے لگائے جائیں، اور جو شادی شدہ کے ساتھ زنا کرتا ہے اس کی گردن کو اڑا دیا جائے. یہ نظام مصطفیٰ ہے. یہ ہمیں نظام مصطفیٰ ہمیں اس بات کا سبق دیتا ہے. اگر ہم دیکھیں کہ 40 دن اگر موسلادھار بارش ہو، ہر طرف ہریالی ہی ہریالی ہو جائے گی، ہر طرف پودے پھل پھلانا شروع ہو جائیں گے، جانوروں کے گھاس کے مسائل ختم ہو جائیں گے. ہر ایک چیز کی زبان کے اندر سے اللہ کے شکرانے کی دعائیں نکلے گی. اور اللہ نے کہا، اگر ایک حد کو اللہ کی زمین پہ نافذ کر دیا جائے 40 دن کی موسلادھار بارش سے، یہ بہتر ہے، اس کے برابر نہیں، بہتر ہے. آج ہم اس سے دور ہیں. آج ہمیں پتہ ہی نہیں چور کی سزا کیا ہے، آج ہمیں پتہ ہی نہیں زنا کی سزا کیا ہے. ہمیں پتہ ہوتا کہ زنا کی سزا یہ ہے، ہم کبھی زنا کے قریب بھی نہ جاتے. اگر اور اس کے بعد بات کی جاتی ہے کہ کیا یہ معاشرے کو بگاڑنے والے، معاشرے کو بے راہ روی کے اوپر لے کے جانے والے یہ مولوی حضرات ہیں. یہ مولوی حضرات ہیں جنہوں نے معاشرے کو بے راہ روی کا نشانہ بنا دیا ہے، جنہوں نے معاشرے کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے. 75 برس اس ملک کو بنے ہوئے گزر گئے. مجھے آپ بتائیے، کیا 75 برس کے اندر کوئی مولوی حکمران کی سیٹ کے اوپر بیٹھا ہے؟ کوئی مولوی صدر بنا ہے؟ کوئی نہیں بنا. آپ بھی جانتے ہیں کوئی نہیں بنا. تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں، کوئی نہیں بنا. اور الزام مولویوں کے اوپر، سارے اعلی کار حکمرانی کے آپ کے پاس الزام مولویوں کے اوپر. معاشرے کے بگاڑ کا سبب مولوی ہے، معاشرے کے اندر بے راہ روی کا سبب مولوی ہے. یہ ہماری آزاد ریاست ہے کہ علماء جن کو رسول اللہ نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں. میری امت کے اندر اب نبی تو کوئی نہیں آئے گا. تم نے ان علماء کی ایسے قدر کرنی ہے جیسے لوگ اپنے زمانے کے اندر نبیوں کی قدر کرتے ہیں. مسند احمد کی حدیث ہے، رسول اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ لوگوں کو علماء کے ساتھ ایسے جڑنا چاہیے جیسے میرے اصحاب میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، کیونکہ میری حقیقی رسالت کے وارث، میرے حقیقی علم کے وارث یہ قیامت تک علماء رہیں گے. اور آج ہمیں درس دیا جاتا ہے علماء سے دوری کا، علماء سے کنارہ کشی کا. علماء ہمیں گمراہ کر رہے ہیں، علماء ہمیں ذلیل کر رہے ہیں. حالانکہ آپ کا نکاح پڑھانے والے، نکاح سے دے کر بچہ پیدا ہوتا ہے، کان کے اندر اذان سکھانے والے علماء، بچہ بڑا ہو کے جوان ہو کے مر جاتا ہے، جنازہ پڑھانے والے بھی یہی علماء، اور دشمنی بھی نہیں سے. یہ تھا نظام مصطفیٰ کی عکاسی جس کو ہم بھول چکے ہیں. ایک ایک بندہ، ایک ایک شخص اس کے اوپر عمل کرتا، ایک ایک شخص نماز کو قائم کرتا، ایک ایک شخص اپنی
جس طرح گھر کی حفاظت کرتا ہے، گھر سے باہر محلے کی بھی حفاظت کرتا، گلیوں کی بھی حفاظت کرتا، آج ہمارا وطن اس سوال کا شکار نہ ہوتا۔ آج اگر ہم خود کو اسلام کے اوپر لے آئے ہیں، ہمارے محلے والا، ہمارا قریبی وہ بے نمازی ہے، ہم خود نماز پڑھ رہے ہیں، ہمارا قریبی بے نمازی ہے، ہم خود تو والدین کی فرما برداری کر رہے ہیں، ہمارے قریب والا، ہمارا جو ہمسایہ ہے، ہمارا دوست ہے، جو چھوٹا بچہ ہے، ہمارے ساتھ کلاس میں پڑھتا تھا، وہ والدین کو گالیاں بھی دے رہا ہے، وہ والدین کے ساتھ بد تہذیبی سے پیش بھی آ رہا ہے۔ والدین اگر تربیت نہیں کر سکے، ہم اپنے دوستوں کی تربیت کر لیں، ہم ہی اپنے دوستوں کو سمجھا دیں کہ ہم جس طرح اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں، جس طرح ہم اسلام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، آپ بھی اسلام سے جڑ جائیں، آپ بھی اسلام کی خدمت کرنا شروع کر دیں، آپ بھی والدین کی خدمت کرنا شروع کر دیں۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر اس سے حالت بالکل الٹ ہے۔ آپ ہی کی بات کر رہا ہوں، آپ ہی کی بات کر رہا ہوں، آپ میں سے مجھے سننے کو ملا کئی والدین ایسے ہیں جو شکوہ کرتے ہیں آ کر کہ ہماری اولاد بگڑ چکی ہے، ہمیں گالیاں دے رہی ہے۔ کیا اولاد کو اس بات کا علم نہیں ہے؟ کیا اولاد کو اس بات کا پتہ نہیں ہے؟ نہیں پتا۔ رسول اللہ کے پاس ایک بچہ شکایت لے کے آیا کہ اے اللہ کے نبی، میں جو بھی کماتا ہوں، جو بھی لے کے آتا ہوں، وہ سارے کا سارا میرا باپ خرچ کر دیتا ہے، وہ سارے کا سارا میرا باپ کھا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک تو زندہ ہے، تیرا والد زندہ ہے، تیرا مال، تیرا اہل و عیال، یہ سارے کا سارا تیرے والد کا ہے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں، ہم والدین کو اولڈ ایج کے اندر بھیج رہے ہیں، ہم رہ ڈال رہے ہیں، اسلامی ملک کے اندر رہ رہے ہیں، والدین کی خدمت نہیں، والدین کو اولڈ ایج کے اندر جمع کروا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس کے اوپر ذرا غور کریں، یہ ہماری تربیت کے اندر کمی ہے۔ اگر ہم نے حقیقت کے اندر اپنی اولاد کو نماز کے اوپر لایا ہوتا، اسلام کی عملداری کا درس دیا ہوتا، اسلام کے اوپر چلنے کا حکم دیا ہوتا، آج ہمیں یہ سامنا نہ کرنا پڑتا کہ ہماری اولادیں ہم سے دور ہیں، ہماری اولادیں یہ چاہتی ہیں کہ میرے والدین مجھ سے جدا ہو جائیں، میرے والدین مجھ سے جدا ہو جائیں۔ بیوی آ گئی، بیوی کے پیچھے لگا، والدین کو دھکے دے دیے، والدین کا گھر الگ، اپنا الگ، والدین کا حساب الگ، اپنا الگ۔ یہ کیا معاشرت ہے؟ یہ کوئی حسن معاشرت نہیں جس کو رسول اللہ نے قائم کیا تھا، ایسی ریاست وہ نہیں تھی۔ اور جو پاکستان کا منصور تھا، جو پاکستان کی بنیادوں کا اصل مقصد تھا، وہ بھی سیکولر یا جمہوری ریاست نہیں تھی، بلکہ وہ اسلامی اور آئین کے مطابق لا الہ الا اللہ کے اوپر بننے والی ریاست تھی، جس کو ہم بھول چکے ہیں، جس کی عملداری کے لیے ہم کچھ بھی نہیں کر سکے۔ اور یقیناً یہ اس وقت ہوگی جب ہم نمازی بنیں گے، اپنی اولادوں کو نمازی بنائیں گے، اس کے بعد ہم زکوٰۃ دیں گے، ہم حرام سے رکیں گے، ہم زناکاری سے رکیں گے، ہم غیر محرم عورتوں کے ساتھ باتیں کرنے سے رکیں گے، خود رکیں گے۔ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے گھر والوں کو بھی روکیں گے، اپنے محلہ والوں کو بھی روکیں گے۔ اگر محلے والا گناہ کر رہا ہے، ہمارا حق ہے ہم اس کو روکیں، جس طرح ہم رکے ہوئے ہیں۔ اگر محلے والا بے نمازی ہے، ہمارا حق ہے اس کو نماز کے اوپر لے کے آئیں، اس کو اسلام کے قریب لے کے آئیں۔ یہ ہمارا حق ہے، یہ ہمارا مذہبی حق ہے، کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی تاریخ ہم پڑھ کر کے دیکھ لیں۔ ایک صحابی نے جا کر یہ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری تربیت کی اور سارا اسلام صحابہ کے اندر رسول اللہ نے بنا دیا، نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے سیکھا، رسول اللہ سے صحابہ کو جا کے بتلایا۔ حضرت عمر نے سیکھا، صحابہ کو بتلایا۔ دیگر صحابہ نے سیکھا، اپنے محلوں کے اندر، اپنے قبیلوں کے اندر جا کے اسلام کے پیغام کو عام کیا۔ اس طرح اسلام پہنچتا ہے۔ یہ ساری ذمہ داری علماء کے اوپر نہیں ڈالی جاتی۔ خود نمازی ہیں، اپنے ساتھ والے دوست کو بھی لے کے آئیں، اپنے قریبی رشتہ دار کو بھی لے کے آئیں، اپنے بچوں کو بھی نماز کے لیے لے کے آئیں۔ اگر آپ کے والدین، اولاد راہ راست کے اوپر ہے، اولاد نماز پڑھ رہی ہے، آپ کا حق ہے اپنے باپ کے پاس بیٹھیں، اس کو بڑی ادبی کے ساتھ ادب سے گزارش کریں کہ
کہ بابا نماز پڑھیں، آپ کے آخری مراحل ہے، آپ زندگی کے آخری سیڑھیوں پہ پہنچ چکے ہیں، بڑے احسن انداز کے اندر اپنے والدین کو سمجھائیں۔ اگر آپ کے والدین بے نمازی ہیں، اگر اولاد بے نماز ہے، والدین کو چاہیے ان کو احسن طریقے سے اپنے قریب بٹھائے، ان کو نماز کے لیے لے کے آئے۔ یہ والدین کی بھی ذمہ داری ہے، اولاد کی بھی ذمہ داری ہے۔ جب والدین اور اولاد خود نمازی بن گئے ہیں، والدین کو اب چاہیے اپنے دوستوں کو نماز کے قریب لے کے آئیں۔ اولاد اب نمازی بن گئی ہے، اولاد کو چاہیے اپنے دوستوں کو، اپنے ساتھ کرکٹ کھیلنے والوں کو، اپنے ساتھ والی بال کھیلنے والوں کو نماز کے اوپر لے کے آئیں۔ جب اذان آ جائے، میچ کو بند کر دیا جائے، کرکٹ کو بند کر دیا جائے، ہر قسم کی گیم کو بند کر دیا جائے، کہا جائے اب اللہ کا حکم آ چکا ہے، ہم اللہ کے حکم کی عملداری کے لیے نکل رہے ہیں، پھر ایک اسلامی معاشرہ قائم ہو جائے گا۔ پھر اس کے اندر چاہے دیکھا جائے معاشرہ پاکستان میں اسلام کا نفاذ ہوتا ہے نہیں ہوتا، اپنے گھر کے اندر نفاذ نافذ کر لو، یہی تمہارے لیے کافی ہے۔ آپ اپنے گھر میں کریں گے، دیکھنے والا آپ کو دیکھ کے آپ کے قریب والا ہمسایہ وہ بھی کوشش کرے گا، ساتھ والا وہ بھی کوشش کرے گا۔ ایسے اسلامی ریاست بنتی ہے، نہ کہ ایک نے حکم دیا، ایک نے بیٹھ کے حکم دے دیا، یہ جی آج کے بعد ٹی وی کے اوپر بے پردہ عورتیں نہیں آئیں گی، حکم دے دیا، پابندی کس نے لگانی ہے؟ حکمران ہے، بیٹھ کے حکم دے رہا ہے، پابندی کا کوئی حکم نہیں دیا۔ مسلمان عوام کو اپنے ساتھ کرنے کے لیے حکم دے رہا ہے، ہم جی یہ کر دیں گے، ہم اسلامی نظام لانا چاہتے ہیں، ہم ریاست اسلامی کو قائم کرنا چاہتے ہیں، ریاست اسلامی قائم کرنا چاہتے ہیں۔ گانے جلسوں میں ہیں، انڈیا کی فلمیں وہ دیکھ رہے ہیں، سارا کچھ چل رہا ہے۔ ریاست اسلامی ایسے قائم نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ریاست کو، اسلامی نظام کو حقیقی معنوں میں سمجھنے کی اور اس کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ میرے بھائیوں، چند ایک عام باتوں کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات کہ ہم نے جب بھی آپ کے پاس ووٹنگ کے لیے جب بھی سلسلہ جاری ہو، پاکستان کی بنیاد کو دیکھ لیں کہ یہ لا الہ الا اللہ کے اوپر بنا تھا۔ آپ سب جانتے ہیں پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ ہے۔ آپ دیکھیں اپنے معاشرے کے اندر کہ کون ہمیں لا الہ الا اللہ کا درس دے رہا ہے، کون ہمیں لا الہ الا اللہ کا یہ عملداری کا پیغام دے رہا ہے۔ اور ایک بات آپ کے سامنے اور بھی رکھنا چاہتا ہوں کہ اب تک 75 برس یہ سیکولر جماعتیں پاکستان کے اندر اپنی جستجو اور اقتدار کی دور کو سنبھال کے بیٹھی ہوئی ہیں، لیکن آج وقت ہے
اسلامی جماعتیں بھی پاکستان کے اندر الیکشن کے اندر آ چکی ہیں اور علماء کی نمائندہ جماعتیں پاکستان کے اندر الیکشن کے لیے میدان عمل میں آ چکی ہیں۔ آپ نے الیکشن کے موقع کے اوپر یہ نہیں دیکھنا ہماری گلیاں بنا رہا ہے، یہ قیامت کے دن کچھ کام نہیں آنی، یہ نہیں دیکھنا کہ ہمارے محلے کی صلح کروا رہا ہے، ہمیں یہ حکومت پیٹرول سستا دے رہی ہے، ہمیں آٹا سستا مل رہا ہے، یہ کچھ نہ دیکھیں۔ آپ دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر نظام مصطفیٰ کی بات کرنے والا کون ہے؟ دنیا کے اندر آپ پی ٹی آئی کو، نون لیگ کو ووٹ دیں گے، دنیا میں آپ کو فائدہ پہنچ جائے گا، لیکن اگر آپ کسی مذہبی جماعت کو ووٹ دیں گے، اگر وہ مذہبی جماعت ہار بھی گئی، آپ کا ووٹ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ کے اندر آپ کے لیے گواہ بن جائے گا کہ اس شخص نے نظام مصطفیٰ کے لیے کوشش کی تھی، اس شخص نے علماء کو چنا تھا، اس شخص نے علماء کے ساتھ پیار کیا تھا۔ آپ کو شاید اس بات کا علم نہیں ہے کہ ایک جماعت تحریک دفاع اسلام و پاکستان، جس کے اعلان کا بھی مجھے کہا گیا تھا کہ اس کا قیام الحمدللہ ہو چکا ہے، جس کا مقصد ہے پاکستان کے اندر اللہ کی دھرتی اور اللہ کا قانون چلنا ہے۔ آپ نے بھی سب نے جب بھی جنرل الیکشن کا موقع آئے، آپ نے کبھی نہ دیکھنا، وہ پھر بھی بن جاتے ہیں، لیکن آپ نے اپنے ووٹ کو ضائع نہیں کرنا۔ اگر آپ نے ووٹ ڈالا، آپ کی پارٹی جیت گئی، آپ خوش ہو جائیں گے، ہار گئی دنیا میں آپ کو کوئی فائدہ نہیں، آخرت میں کوئی فائدہ نہیں۔ اگر اسلامی جماعت کی پارٹی ہار بھی گئی، آپ کو قیامت کے دن فائدہ ہوگا، آپ کا وہ ووٹ قیامت کے دن آپ کے حق میں گواہی دے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک نیکی دنیا کے اندر تو کر کے جاتا ہے، قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ کے اندر حاضر کی جائے گی۔ اگر خدا نہ کرے ساری زندگی کے گناہ ایک طرف ہو اور آپ کا ڈالا ہوا نظام مصطفیٰ کی جستجو کے لیے ایک ووٹ ایک طرف ہو، سارے گناہوں کے پکڑے کو اللہ رب العزت اونچا کر دے گا۔ ہو سکتا ہے اس گناہ نیکی یہی کسی کو اللہ تعالیٰ قبول کر کے آپ کی نجات کا ذریعہ بنا رہا ہے۔ یہ آپ کی ابدی زندگی نہیں ہے، یہ عارضی زندگی ہے۔ اس زندگی کے اندر آپ نے اپنے ووٹ کو، اپنی سپورٹ کو علماء کے ساتھ خاص کرنا ہے، علماء کے ساتھ جڑ جانا ہے۔ چاہے نظام اسلام کے لیے کوئی بھی اٹھے، آپ نے سیکولر کو نہیں دیکھنا۔ آپ نے 75 برس کی حالت کو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، نہ نماز کا قانون، نہ زکوٰۃ کا قانون، نہ حرام سے نجات، نہ سود سے نجات، نہ بینکاری سے نجات، کسی چیز سے نجات نہیں۔ تو آپ اس جتنا 75 برس اور بھی کھپتے رہے، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ آپ نے ان سے آزاد ہونا ہے، آپ نے ان سے آزاد ہونا ہے، اسلامی جماعتوں کے ساتھ جڑنا ہے۔ اس کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ، انہوں نے 1947 14 اگست کو اس ملک کو آزاد کروایا تھا اور کفار کی سینے کے اوپر ایک نیزے کو مارا تھا اور اس وطن کو آزاد کروایا تھا۔ اب مسلمانوں کا کیا حق تھا کہ اس وطن کے اندر جتنی اس کی آزادی کے لیے ریاستیں رہ چکی ہیں، ان کے لیے مسلمان حکمرانوں کو کوشش کرنی چاہیے تھی کہ ان کو وہ آزاد کروا سکیں۔ وہ ایک فرد اس ملت کی بقا کے لیے نکلا تھا اور اس نے پورے ملک، اس نے پورے بھارت کے اندر ہلچل مچا کے پاکستان کو قائم کر دیا تھا۔ آج اگر ملت اسلامیہ کے سارے حکمران اکٹھے ہو جائیں یا اکٹھے نہ بھی ہوں، پاکستان کے حکمران مل جائیں، جیسا بھی کر رہے افواج مل جائے، ایک کشمیر جو ہمارے ڈسٹرکٹ لیا کے برابر ہوگا، اس کو آزاد نہیں کروا سکتے، وہاں کا ظلم ختم نہیں کر سکتے۔ کہتے ہیں کشمیریوں سے رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ، نعرے لگا رہے ہیں، 5 اگست آیا، نعرے لگ رہے ہیں، استحصال کشمیر منایا جا رہا ہے۔
फरवरी का महीना आया, इज़हार यकजहती मनाया जा रहा है। वो कितनी देर के हुक्मरान इज़हार यकजहती करेंगे? अवाम भी इज़हार यकजहती, हुक्मरान भी इज़हार यकजहती। कभी भी इस कश्मीर की आज़ादी के लिए भी हुक्मरानों को चाहिए इसकी आज़ादी के लिए जिद्दोजहद करें, इसको आज़ाद करें। और आपने भी इन कश्मीरी भाइयों को बताने का मकसद यह है कि आपने उनके लिए भी, जहाँ पे अपने रुफाका के लिए, अपने करीबी रिश्तेदारों के लिए आप दुआएं करते हैं, उनके लिए भी दुआएं करनी हैं। वो भी आपके मजलूम भाई हैं, वो भी आपके जुल्म के अंदर पिसने वाले मजलूम भाई हैं, हमसाए हैं। आपने उनको भी अपनी दुआओं में याद रखना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको सही मानों में किताब और सुन्नत के ऊपर अमल करने वाला बनाए। पिछली मरतबा आपसे गुजारिश की थी कि मस्जिद का काफ़ी काम जो तकरीबन 24-25 हज़ार का खर्च था, मोटर और दरवाज़ा और उसके अलावा 10-11 हज़ार बिल था, तो ये तकरीबन 25 हज़ार के करीब बनता था। कुछ साथियों ने बेहिसाब ताउन किया था और बहुत ज़्यादा किया था, लेकिन जाहिर है कमी तो रह जाती है हर काम के अंदर। तो अब जो साथी पिछली मरतबा ताउन नहीं कर सके, अब वो साथी उठें और ताउन करें। एक दो साथी खड़े हो जाएं और ताउन करें मस्जिद के लिए, क्योंकि बहुत कमी रह गई थी जो तकरीबन निस्फ के बराबर, आधे के बराबर पर पहुंच चुके थे और आधे की अभी कमी है। इसके अंदर आप भरपूर ताउन करें। अल्लाह ताला आपको अजर अजीम अता फरमाए। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। जो ताउन करेगा अल्लाह ताला उसकी हर मुराद को, हर ख्वाहिश को अल्लाह ताला पूरा कर दे। यकीनन मसाजिद के साथ ताउन किया करें, किसी के अंदर खैर बरकत है। दुनिया का कमाया किसी काम नहीं आना, यही आपकी आखिरत को संवार सकता है। बाहर भी एक दो साथी ताउन के लिए चले जाएं या बाहर से खड़े हो जाएं ताउन के लिए। अल्लाह ताला हम सब का दिया अपनी बारगाह के अंदर कबूल और मंजूर फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।